الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عربی گرامر کے جو اسباق ہمارے چل رہے ہیں، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ذرا پچھلے کا دور کر لیتے ہیں۔ بتایا تھا کہ کلمے کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ بامانی لفظ اپنے طور پر پورے معنی ادا کرے گا یا اس کو کسی اور لفظ کے سہارے کی ضرورت ہوگی۔ اگر کسی اور لفظ کے سہارے کی ضرورت ہے تو اس کو حرف کہتے ہیں، اور اگر اپنے معنی وہ اپنے طور پر ادا کر سکتا ہے تو اس کو اسم یا فعل کہیں گے، اور اس کی تقسیم کی ایک صورت یہ ہوگی کہ وہ وقت کے ساتھ قید ہے یا نہیں۔ جو وقت کے یا زمانے کے ساتھ قید ہے، ماضی، حال، مستقبل وغیرہ کے ساتھ، اس کو فعل کہتے ہیں، اور جو زمانے سے آزاد ہے، ہر وقت میں اس کی وہی ایک کیفیت رہتی ہے، اس کو اسم کہتے ہیں۔ پھر اسم کی ہم نے تقسیم کے حوالے سے بتایا تھا کہ چار مختلف عنوانات سے، زاویوں سے ہم اسم کو دیکھتے ہیں۔ اس میں سے ایک صورت تھی کہ وہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے۔ معرفہ اور نکرہ ہونے میں پھر اس کی اقسام تھی۔ معرفہ جس کو اچھی طریقے سے پہچانا جا سکتا ہو، جو متکلم یعنی جو بات کہہ رہا ہے یا لکھ رہا ہے، اس آدمی کے ذہن میں بالکل متعین ذات ہو، وہ ذات جو بالکل واضح ہو، اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ جبکہ اگر وہ واضح نہ ہو بلکہ ایک مبہم بات ہو، ایک جنرل بات ہو رہی ہو، اسپیسیفک نہ ہو، تو اس کو انڈیفینٹ یعنی نکرہ کہتے ہیں۔ نکرہ کی دو قسمیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ذات اور اس میں صفات یا صفہ۔ ذات کوئی بینگ، کوئی باڈی، اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے، ایک ماس ہونا چاہیے، جسم ہونا چاہیے، اور صفت جو اس ذات کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ کوئی ذات اس کے بغیر کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔ صفت اپنے طور پر اس کا اپنا کوئی وجود خارج میں نہیں ہوتا، کسی ذات کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے۔ اور یہ اس کی علامت عموماً یہ ہوتا ہے کہ تنوین آ جاتی ہے اس پر، مثلاً رجلن، اگرچہ معرفہ پہ بھی تنوین آتی ہے، جیسے کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اسم علم۔ اب معرفہ کی اقسام ساتھ ہم نے پڑھی، اس میں اسم العلم جو ہے وہ کسی خاص شخص کا نام، مرد ہو یا عورت، یا کسی بھی جگہ، کسی بھی چیز کا نام جو اسپیسیفکلی اس کو دے دیا گیا ہو۔ اب وہ خاص نام جو اس کا ہے جس سے وہ پہچانی جاتی ہے، جو اس کی علامت بن گئی، اسم العلم۔ علم مانے علامت ہوتا ہے۔ اسی طرح اسم الاشارہ ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جائے، ظاہری بات ہے وہ شخص متعین نہیں ہوگا، وہ چیز متعین ہوگی جس کی بات کی جا رہی ہو، اس میں ابہام نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس کو پکارا جائے وہ بھی وضاحت سے ذہن میں ہوگا کہ کس کو پکار رہا ہے آدمی، یا کسی کی طرف اس کی اضافت کی جائے، کسی ذات کی طرف اضافت ہو جائے کسی ایک چیز کی۔ عام گھر، لیکن کسی کا گھر، اب وہ ایک اسپیسیفک گھر ہو گیا۔ اسی طرح اسم الضمیر، ضمائر جتنی ہیں، پروناؤن، وہ تو آتی ہی اسم کا ذہن میں ہونے کے بعد ہی ہیں۔ خالد میرا دوست ہے، وہ میرے محلے میں رہتا ہے، تو یہ وہ جو ہم نے بولا ہے یہ تو خالد ہی کے بارے میں بولا ہے، اور خالد ہمارے ذہن میں بالکل کلیئر تھا۔ تو ضمیر تو ہمیشہ بالکل کلیئر ہوتی ہے، اور اس میں بھی جب اپنی بات کرتے ہیں، انا، میں، یا تم، جس سے بات کی جا رہی ہے، تو بالکل واضح ہوتا ہے کس کی بات کر رہا ہے، کون کر رہا ہے۔ تو یہ بھی بالکل معرفہ کی قسم ہے۔ اسی طرح الذی، اللتی وغیرہ جو موصول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں وہ آگے پڑھیں گے تفصیل سے۔ اور اسی طرح نکرہ کو معرف باللام کر دیا جائے، یعنی اس کو لام لگا کے معرفہ بنا دیا جائے۔ اس سے پہلے حمزہ بھی جو لگاتے ہیں وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے تاکہ بولنے میں آسانی ہو، ورنہ اصل میں صرف لام لگایا جاتا ہے کہ معرفہ بنایا گیا لام لگا کے، معرف باللام۔ یہ چار جہتیں ہیں، ایک ان میں سے ہم نے دیکھی معرفہ اور نکرہ ہونے کی حیثیت سے۔ پھر بتایا تھا کہ ان کو آپ آپس میں رکھ دیں ساتھ ساتھ تو اس سے بھی ایک کمپاؤنڈ بن جاتا ہے، ایک مرکب بن جاتا ہے۔ دو اسما ساتھ رکھ دیے گئے تو ایک مرکب بنے گا۔ یہ مرکب اگر پوری بات کر دے، جملہ بن جائے تو ٹھیک ہے، تب مرکب تام یا جملہ کہلائے گا، اور اگر بات پوری نہ ہو تو جملہ نہیں بن پائے گا، بلکہ اس کو مرکب ناقص کہیں گے، کہ یعنی اس میں ابھی مزید کوئی لفظ اور چاہیے بات کو واضح کرنے کے لیے۔ اور اس ناقص میں سے ہم نے کچھ قسمیں پڑھی تھی، مرکب توصیفی مثلا ہم نے پڑھی تھی، اور اس میں تذکرہ کیا تھا کہ اس میں دو حصے جو ہیں، پہلے والے حصے کو موصوف کہتے ہیں، دوسرے والے کو صفت۔ موصوف معرفہ ہوتا ہے عموماً، اور جب وہ معرفہ ہو تو اس کی صفت بھی معرفہ ہوتی ہے۔ اگر موصوف نکرہ ہو تو اس کی صفت بھی نکرہ ہوگی۔ یہ دونوں میں کورسپونڈنس ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو، جو ایک کی حالت ہوتی ہے دوسرے کی بھی وہی حالت، دونوں نکرہ دونوں نکرہ ہوں گے، دونوں مذکر ہوں گے، دونوں مؤنث ہوں گے، اسی طرح چلے گا، تثنیہ ہو یا جمع ہو یا اعرابی حالت بدلے، تو ایک دوسرے کو کورسپونڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں ہر حوالے سے۔ ایک اس میں استثناء بتایا تھا کہ جمع غیر عاقل، کیونکہ غیر عاقل کو ایک جماعت کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور اس جماعت کا پورا حصہ گویا واحد مؤنث کے طور پر اس کو ٹریٹ کر دیا جاتا ہے، واحد مؤنث کا صیغہ اس کے لیے لگا دیتے ہیں۔
عربی میں ہر لفظ مذکر سمجھا جاتا ہے الا یہ کہ اس میں کوئی مؤنث ہونے کی علامت اور ان میں علامتوں میں نام ہو یا اس کا خاص کوئی وصف ہو جو عورت ہی سے متعلق ہے، جیسے دلہن ہونا یا حائزہ ہونا یا حمل والی ہونا یا مطلقہ ہونا یا بیوہ ہونا، یہ ساری صفات خاص عورت کے ساتھ متعین ہے، تو وہ اسی میں ان لفظوں کو وہی سمجھا جائے گا، ان الفاظ کو اسی سے متعلق کیا جائے گا کہ یہ عورت والے الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے 3 علامتیں ہیں کہ تا مربوطہ جو آخر میں لگائی جاتی ہے، گول تا، اس سے بھی وہ لفظ مذکر مؤنث بن جاتا ہے اگر تا لگی ہو تو۔ اسی طرح الف مقصورہ کھڑی زبر جسے کہتے ہیں وہ اگر لگا دیا عظما سلمہ وغیرہ میں تو یہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ اسی طرح الف ممدودہ، الف اور حمزہ زہرا صحرا وغیرہ، یہ بھی اس کو مؤنث بنانے کے لیے علامتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ بعض ایسے ہیں کہ جو عربوں سے سنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سماعی کہتے ہیں، اور ان میں پھر ایک تو کچھ کا قاعدہ ہے کچھ کا قاعدہ نہیں ہے۔ جن کا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے جوڑے ہوں، وہ سارے آرگنز باڈی کے جو کہ پیئرڈ ہیں، ان کو بھی مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہاتھ 2 ہیں، رجل پاؤں 2 ہیں، آنکھیں 2 ہیں، کان 2 ہیں، تو ان کو مؤنث استعمال کیا جائے گا اگرچہ ایک کے بارے میں کہیں۔ اور اسی طرح ملکوں اور شہروں کے نام وہ تو ہر زبان میں تقریباً مؤنث ہی استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سماعی کی دوسری جو قسم ہے وہ یہ کہ جو ہم سمجھ نہیں سکتے اپنے طور پر بآسانی، عربوں کو سنتے ہیں کہ وہ ایسا کہتے ہیں، عربوں سے سنا ہے کہ وہ ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، جیسے نفس، شمس، نار، یہ سب جو الفاظ ہیں ان کے۔ پھر عدد کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ وہ عربوں کے ہاں 3 تقسیم ہے اس کی، واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد مثنیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، واحد کو مفرد بھی کہہ سکتے ہیں، اور تثنیہ کو مثنیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جمع جمع رہتی ہے۔ تو واحد، تثنیہ، جمع یا مفرد، مثنیٰ، جمع، جو بھی کہنا چاہیں، ان دونوں کے گویا 2 نام ہے، جمع جمع ہی ہے۔ تنوین سے علامت پتہ چلتی ہے واحد کی، عموماً ضروری نہیں ہے، کبھی وہ معرفہ پہ بھی آ سکتا ہے، اس میں علم پر جیسے آتا ہے۔ اور تثنیہ میں آنی عینی لگایا جاتا ہے، جس لفظ کے آگے آنی یا عینی لگا دی جس اسم کے آگے تو وہ 2 بن جاتے ہیں تثنیہ، یعنی کتابن کو اگر کتابانی کتابینی کر دیں تو یہ 2 ہو جائیں گے۔ یہ حرکتیں آنی اور عینی اس لیے کہ یہ حالتیں ہیں ان کی جو اعرابی حالتیں بدل جاتی ہیں، معنی گوشت سے نہیں بدلتے، لیکن وہ بھی ہم نے پڑھا نہیں، جب پڑھیں گے تو اس کی وجہ سمجھ میں آئے گی۔ پھر جمع میں بتایا تھا کہ مکسر ہو سکتی ہے سالم۔ جمع مکسر وہ ہے کہ جو ٹوٹ گئی ہے جمع، اس کا اسٹرکچر توڑ دیا گیا ہے، جبکہ سالم یہ ہے کہ وہ ایگزیکٹلی ایز اٹ از برقرار ہے، سالم ہے، صحیح ہے، اس میں بس آگے کچھ لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس میں مذکر کے لیے اونا اینا لگایا جاتا ہے، مسلمون سے مسلمون مسلمینا، اور مؤنث کے لیے مسلماتن آتن آتن لگایا جاتا ہے، مسلماتن مسلماتن مسلماتن، یہ 2 پیش اور 2 زیر 2 زیر، 2 زبر نہیں لگایا جاتے۔ یہ بھی ذہن میں رہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر اس پر ال داخل کر کے اس کو معرفہ بھی بنانا چاہیں تو المسلماتو، وہ آپ قاعدہ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی تنوین والے لفظ پر ال داخل کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ تنوین نہیں لگی رہ سکتی، اس میں سے ایک ہی پیش یا زبر یا زیر ہے وہ رہے گا، دوسرے والے کو گرانا پڑے گا، کیونکہ تنوین اس صورت میں علامت نکرہ کی ہے اور ال علامت معرفہ کی ہے۔ ایک ہی چیز ایک وقت میں معرفہ بھی ہو نکرہ بھی ہو، یہ محال ہے۔ پھر بتایا تھا کہ انہی اسما کو ساتھ ساتھ رکھا جائے تو یہ بامانی اگر اپنا کلام بن جاتے ہیں تو اب اس کو جملہ کہتے ہیں، یعنی جملہ کہہ لیے یا مرکب تام کہہ لیے۔ پھر اس کی 2 قسمیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ اس میں یہ اصول بتایا تھا کہ فعل سے شروع ہونے والے کو فعلیہ کہتے ہیں اور اسم سے شروع ہونے والے کو اسم کہتے ہیں، اور اس کے 2 حصے جو ہیں، پہلا حصہ مبتدا کہلاتا ہے، دوسرا حصہ خبر۔ جملہ اسمیہ پہلا حصہ مبتدا، دوسرا حصہ خبر کہلاتا ہے۔ مبتدا خبر، مبتدا سبجیکٹ، خبر پریڈیکیٹ۔ تو دیکھیے پھر اس کی اقسام بتائی تھی جملے کی کہ خبریہ ہو سکتا ہے، خود جملہ اسمیہ بھی خبریہ اور انشائیہ ہو سکتا ہے۔ خبریہ وہ جس میں آپ کوئی خبر دے رہے ہیں، کوئی بات بتا رہے ہیں، جس کے جواب میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا یہ بات غلط ہے، اس کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہو، یعنی کہا جا سکتا ہو کہ کہنے والا جھوٹا ہے یا سچا ہے اس کے بارے میں۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک گھر ہے، تو دوسرا آدمی کہہ سکتا ہے بھائی غلط کہہ رہے ہیں، گھر نہیں تو مسجد ہے، تو اگر نہ ہو تو یعنی اس کے جواب میں صحیح یا غلط کی بات ہو سکتی ہے، یہ جملہ غلط ہو سکتا ہے یا صحیح ہو سکتی ہے بات، یعنی اس کے صحیح یا غلط ہونے کا امکان ہو۔ تو مثبت جملہ مثبت ہوگا، منفی کہ ایسا نہیں، لڑکا کھڑا ہے، لڑکا بیٹھا ہوا ہے، بچی کھیل رہی ہے، تو یہ الفاظ ہیں جن کا ہاں یا نہیں دونوں طرح بولے جا سکتے ہیں۔ تو یہ مثبت اور منفی جملے ہوئے، اس میں خبر ہے جو دی جا رہی ہے کسی مبتدا کے بارے میں۔ جبکہ انشائیہ یہ ہے کہ اس میں کوئی سوال کیا جا رہا ہے، کیا بارش ہو رہی ہے،
تو اب یہ صحیح اور غلط کی کوئی بات نہیں ہے، ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے آپ بتا دیجیے جواب. اسی طرح کسی کو کہا جائے کہ یہ کتاب لے لو، وہ تو حکم دیا ہے آپ نے، لے لو. اسی طرح روکا جائے تو وہ بھی، اس میں بھی صحیح اور غلط کی بات نہیں ہے، کوئی کام ہے. اسی طرح تمنا کرنا کسی چیز کی، جس کو میں نے بتایا تھا عربی میں لفظ تمنی ہے مصدر، ماضی کا صیغہ اس کا تمنا ہے، ہمارے وہی استعمال ہوتا ہے. ترجی بھی اسی طریقے سے امید. پھر کسی نے سوال کیا تھا کہ امر اور نہیں تو عموماً فعل ہوتے ہیں، تو فعل ہونے سے جملہ اسمیہ ہونے کی نفی نہیں ہوتی. قاعدہ کیا ہے کہ جملہ اسمیہ بنتا ہے جو اسم سے شروع ہو. تو جب آپ کسی کو امر کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں، اگرچہ اس میں ایک فعل ہے لیکن فعل اس میں اس جملے کی خبر بن رہی ہوتی ہے. آپ شروع کرتے ہیں اس کے نام سے، یا فلان، اے فلاں شخص دروازہ کھولو. تو اب فلاں شخص جو آپ نے کہا نا، یا فلان، یہ ابتدا جو آپ نے کی ہے اس کا نام لے کر منادا، یعنی آپ نے جو اس کو پکارا ہے اور جس کو پکارا گیا ہے، یا اس سے پہلے حرف ندا لگا کے آپ نے اس کو اسمیہ بنا دیا یہاں سے. اب آگے جو فعل آ رہا ہے وہ فعل امر تو ہے لیکن خبر بن کے آ رہا ہے. تو خبر فعل بھی بن سکتی ہے، پورا جملہ بھی بن سکتی ہے. فعل تو خود پوری خبر، پورا جملہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اس سے کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، جملہ اسمیہ ہی کی قسم رہے گی اگرچہ اس کا فعل خبر بن کے آئے. اس لیے اصولی طور پہ جو بات ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اگر جملہ اسم سے شروع ہو تو وہ اسمیہ ہوتا ہے، خواہ اس میں کوئی فعل آ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آگے کوئی فعل آ سکتا ہے. خالد، خالد صاحب کو اگر کہا جائے جالسن، بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی جگہ خالد جلسا، خالد بیٹھا ہے، بیٹھا تھا ماضی میں، یعنی تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے اگرچہ اس میں جلسا ماضی کا صیغہ آیا. خالد دخلا، فعل آ گیا ہے اگرچہ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جملہ اسمیہ ہی رہے گا. تو جملہ اسمیہ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں کبھی بھی کوئی فعل آئے نہ، لیکن یہ چونکہ آگے کی بات تھی اس لیے وہ سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ بہرحال یہ آگے کی بات کبھی اور تذکرہ ہوگی، لیکن چونکہ وہ اس وقت یہاں نقطہ آ گئے یہیں پر، اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شروع بس اس کا اسم سے ہو. اگر ابتدا اسم سے ہو رہی ہے تو جملہ اسمیہ ہوگا، بھلے آگے اس میں فعل آ جائے. ٹھیک ہے جی، تھوڑی سی مشق کرتے ہیں. یہ مبتدا ہے، ان کے آگے خبر لگائیے. المسجد، جی کوئی بھی خبر لگا دیجئے. تو ال سے پتہ چلا یہ مبتدا ہے، معرفہ ہے نا، خبر جو ہے نکرہ ہوتی ہے تو لگائیے. المسجد قریب، المسجد بعید، المسجد کبیر، المسجد وسیع، کچھ بھی لگا سکتے ہیں نا. البیت اسی طریقے سے کر سکتے ہیں، البیت قریب، البیت صغیر، جیسے بھی. الطبیبانی، دو ڈاکٹرز، الطبیبانی اس کے ساتھ لگا لیے. مجتہدانی، محنت کرنے والے ہیں. کسلانانی، سست ہیں، یا جو بھی کر لیجئے. صالحانی، نیک ہیں. فاسقانی، برے ہیں، بد ہیں، خوب پیسے لیتے ہیں ظلمن. القریتانی، دو قریہ، دو بستیاں. قریبتان، قریب ہیں، ہے نا، یا جو بھی لگانا چاہے. بعیدتان، دور ہیں. مؤنث لگائیں گے اس لیے کہ قریتن مؤنث ہے، قریتن اس کی نسبت سے قریتان تثنیہ ہوا. اور ان سب خبروں پر ال نہیں ہونا چاہیے. الام، ماں، جی بیٹھی ہوئی ہیں. جالستن، الام جالستن. قائمتن، کھڑی ہیں، ہے نا، تو کوئی بھی لفظ لگا لیجیے. ذاہبتن، جا رہی ہیں. مجتہدتن، بہت محنتی ہیں. الزیدون، یہ زید کی جمع ہے، بہت سارے زید، اسی لیے ان پر اللہ لگا کے بتا دیے کہ سارے بہت سارے جو 3-4 زید ہم نے جمع کیے ہوئے تھے ایک جگہ پر، زید نام کے بہت سارے لوگ، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ تو ذاہبون، جا رہے ہیں. التفاحتان، تفاحن بھی ہوتا ہے، یہ تفاح سیب کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مؤنث کا اگر صیغہ لگایا جائے التفاحتان، دو اگر ہیں سیب مؤنث کے فارم میں لائے تو. لذیذتان، لذیذ ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں لذیذ، اچھے ہیں. الدکاکین، یہ دکان کی جمع ہے، دکان کی جمع دکان، ہم اردو میں دکان کہتے ہیں، دکان ہے اصل میں، تو دکاکین اس کی جمع ہے دکاکین، بہت ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں. مفتوحتن، دیکھیے مؤنث لائے کیونکہ جمع غیر عاقل ہے. الدکاکین مفتوحتن، کھلی ہوئی ہیں. یا مغلقتن، یا بند ہیں، واحد کا صیغہ لائے اور مؤنث کا لائے. العینانی، دو آنکھیں، کیا لائیں گے ان میں؟
نکرہ لائیں گے خبر بنانے کے لیے، اور واحد لائیں گے یا مؤنث لائیں گے یا تثنیہ لائیں گے؟ تثنیہ لائیں گے، اس لیے کہ تثنیہ میں تثنیہ ہی لگتا ہے، وہ صرف جمع غیر عاقل میں ایسا ہوتا ہے، تثنیہ غیر عاقل میں واحد کا صیغہ نہیں لگاتے، تثنیہ ہی لگاتے ہیں۔ اب یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ عین آنکھیں دو ہوتی ہیں، صحیح ہے، تو اس لیے مؤنث لائیں گے۔ العینانی، جی، لامعتانی، صحیح ہے، چمک رہی ہے، چمکدار آنکھیں ہیں، لامع چمکنے کو کہتے ہیں۔ الاشجار، شجر کی جمع درخت، غیر عاقل ہے، جمع غیر عاقل ہے، تو واحد مؤنث کا صیغہ لائیں گے، تو طویلۃ، صحیح ہے۔ مثمرۃ، پھلدار ہے، درخت پھلدار ہے، مثمرۃ، ٹھیک ہے۔ الزیدون، الحاضرون غلط ہے، سوری غلطی ہوگی، یہ اس کو صحیح کر لوں پہلے، میں ٹھہر جائیے، یہ تو موصوف صفت بن جائے گا، اگر ال لگایا تو یہ موصوف صفت بن جائے گا، ٹھیک ہے جی، اب ٹھیک ہے۔ الزیدون حاضرون، حاضرون حاضر ہے۔ القریتان عظیمتان، دو بستیاں بڑی عظیم ہیں۔ الطبیبان حاذقان، ٹھیک ہے، حاذق ہے، حاذق یعنی بہت ہی ایکسپرٹ ہے۔ مثمرہ، ثمر والا ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں ثمر، پھل کو۔ یہ مذکر ہے، ان کو مؤنث بنا لیجئے، آسان ہے۔ الابن صالح، مبتدا خبر بن کے پورا مذکر کا جملہ بن گیا ہے، پہلا معرفہ ہے، دوسرا نکرہ ہے، تو پورا جملہ ہے، یہ مبتدا خبر۔ تو الابن صالح، لڑکا نیک ہے، تو الابنۃ صالحۃ مؤنث ہو گیا، بچی نیک ہے۔ الولد صغیر، الولدۃ، البنت کر دیا اسی جگہ، البنت صغیرۃ مؤنث لگا دیں گے۔ الابو شفیق، باپ شفقت والے، الام شفیقۃ، اما شفقت والی۔ الخال کریم، خال کہتے ہیں خالو کو نہیں، عربی میں نے بتایا تھا کہ عربی میں نسبتیں چلتی ہیں بھائی بہن کے حساب سے، خال ماموں کو کہتے ہیں، اور خالہ، خالہ جنہیں خالہ کہتے ہیں ان کے بھائی خال، ٹھیک ہے۔ شوہر کے لیے پھر زوج و خالہ ایسا لگائیں گے، اور ادھر زوجۃ خال، ممانی، تو خال ماموں۔ الخال کریم، الخالۃ کریمۃ۔ التلامذۃ مجتہدون، یہ جمع مکسر ہے، تلامذہ تلمیذ کی جمع ہے، تلمیذ کے معنی شاگرد، اسٹوڈنٹس، طلاب بھی آتی ہے، تلمیذ طلبہ، طالب علم، تو تلامذہ جیسے اساتذہ ہے اسی طرح تلامذہ، تو طالب علم مجتہدون محنتی ہیں، تو التلامذۃ، التلامذات اگر چاہے تو اس کا ویسے مؤنث لگا سکتے ہیں، مجتہدات، صحیح ہے، اس کو مؤنث بنا سکتے ہیں۔ تلمیذہ کو تلمیذۃ مؤنث اسٹوڈنٹ کے لیے، تو اس کے لیے بھی تلمیذات بلکہ ہونا چاہیے، زیادہ اچھا ہے، تلامذہ نہیں، سوری، تلمیذات، التلمیذات، التلمیذات مجتہدات، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہو جائے گا، وہ تلمیذہ سے جمع بنائیں گے، غلطی سے میں نے تلامذہ سے پہلے کہا، وہ غلط ہے۔ الخادمان امینان، الخادمتان امینتان، دونوں کے آگے تاتا لگا کے مؤنث بنا لیجیے۔ المعلمون حاضرون، المعلمات حاضرات۔ الحر لاعب، الحرۃ لاعبۃ۔ الدیک جالس، الدیک کی جگہ آپ دجاجہ لگا لیجیے، چکن، ذرا مؤنث ہے اس میں گولتا ہے اس لیے، الدجاجۃ جالسۃ۔ الطالب ذکی، اسٹوڈنٹ بچہ، ہر بلی کو کہتے ہیں لائب کھیلنے والی، دیک مرغے کو کہتے ہیں جالس بیٹھا ہوا ہے۔ طالب اسٹوڈنٹ، ذکی ذہین ہے۔ الطالبۃ ذکیۃ، ذکیہ، نام بھی رکھتے ہیں لوگ ذکیہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ جملے جو ہیں ان میں کوئی غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کو ڈھونڈیے اور صحیح کیجیے۔ البنت جمیل، کیا غلطی ہے اس میں؟ جی، مؤنث ہونا چاہیے، بنت بچی کو کہتے ہیں، تو جمیلتن ہونا چاہیے۔ البنت جمیلتن، لڑکی اچھی ہے، پیاری ہے، تو جمیلتن کہنا چاہیے، گولتا لگائے۔ البیت کبیرتن، غلط ہے، مؤنث نہیں مذکر ہونا چاہیے، کہ البیت مذکر ہے، البیت کبیر، تو کبیرتن نہیں۔
مبتدا خبر بن رہے ہیں سارے. المکاتب جدید، المکاتب مکتوب کی جمع ہے، یہ مکاتب جو ہے مکتبہ کی جمع ہے، سوری مکتبہ کی. تو اب مکاتب مکتبہ لائبریری اس کی جمع ہے، تو جمع عاقل ہے کہ غیر عاقل؟ غیر عاقل ہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ واحد مؤنث کا صیغہ. المکاتب جدیدۃ، المکاتب المکاتب جدیدۃ، صحیح ہے. تو جدید نہیں. درس صعب، درس صعب نہیں، یہ تو مبتدا ہے، تو مبتدا کے اوپر معرفہ ہونا چاہیے، اس کو ال لگانا پڑے گا. سو الدرس صعب، درس سبق مشکل ہے. ال لگائیں گے تو معرفہ بن جائے گا، مبتدا بن جائے گا، اور خبر نکرہ ہوتی ہے. زیدن طبیب، زیدن نہیں زیدن ہونا چاہیے. زید نام ہے خاص، تو یہ بھی معرفہ ہے، اس میں علم ہے، معرفہ کی قسم. تو زیدن طبیب، زید طبیب ہے، درست ہے بالکل، لیکن زیدن نہیں، زیدن پڑھیں اس کو. ام الصادقہ، ام الصادقہ یہ الام ہونا چاہیے کیونکہ مبتدا بنا رہے ہیں، اور الصادقہ پہ سے ال ہٹا دینا چاہیے کیونکہ یہ نکرہ ہوگا تبھی خبر بنے گی. تو ورنہ الام الصادقہ تو سچی ماں، یہ موصوف صفت بن جائیں گے. تو اس کو ہونا چاہیے الام صادقۃ، ماں سچی ہے. سجادۃ ایرانیت، ایرانی، سجادۃ ایرانی کریں گے تو یہ موصوف صفت ہو جائے گا، دونوں نکرہ ہے. پہلے والے کو معرفہ بنائیں گے تو جملہ مکمل ہو جائے گا. السجادۃ ال لگائیں گے تو تنوین گر جاتی ہے، ایک پیش رہتا ہے. السجادۃ قالین، ایرانی، اور ایرانی کی بھی مؤنث بنانی پڑے گی اس لیے کہ سجادہ مؤنث لفظ ہے، تو ایرانیۃ. السجادۃ ایرانیۃ، سجادہ جس پہ سجدہ کیا جاتا ہے عموماً جا نماز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اس کو. ایرانیۃ، ایرانیہ مؤنث ہونا چاہیے اس لیے کہ سجادہ گولتا کی وجہ سے مؤنث ہے، اس پر ال بھی لگا دیں گے. الولد صالح، الولد نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہے، تنوین نہیں آتی ال کے ساتھ، تو الولد صالح ایک پیش ہونا چاہیے تھا. المسلمات شاکرات، یہ بھی غلط ہے. المسلمات تو ٹھیک ہے، شاکرات ہونا چاہیے کیونکہ نکرہ ہے، نکرہ پہ تنوین آتی ہے، آ سکتی ہے جہاں جہاں آتی ہے. شاکرات. المسجدان بعیدتان، دو مسجدیں دور ہیں، تو بعیدتان نہیں، جو مذکر لفظ ہے تو بعیدان. المسجدان بعید سے بعیدان، تو بعیدتن سے بعیدتان ہوگی. ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا سارا پچھلا اور اس کا ریویژن اور کچھ پریکٹس. آج یہ پڑھتے ہیں نیا ایک سبق، مرکب اضافی. آپ کو بتایا تھا کہ دو اسما ساتھ رکھے جائیں، دو اسم ساتھ رکھے جائیں، ان میں اگر ایسی مناسبت پیدا ہو جائے کہ بات مکمل ہو جائے تو مرکب تام یعنی جملہ بنتا ہے، اور اگر بات پوری نہ ہو تو مرکب ناقص بنتا ہے. مرکب ناقص میں سے ایک قسم ہم نے پڑھی تھی مرکب توصیفی کی، جس میں پہلا حصہ اور دوسرا حصہ ایک دوسرے کو کرسپونڈ کرتے ہیں، پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت کہتے ہیں، موصوف صفت مل کے مرکب توصیفی بنتے ہیں نا. تو جیسے کہ الولد الصالح، نیک بچہ. اب بات مکمل نہیں ہے، نیک بچہ کیا، اس کے آگے پیچھے کچھ ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور اضافت ہے، یہ مرکب ہے مرکب اضافی. مرکب اضافی کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جڑی ہوئی ہے اس طور پر کہ ان کی کوئی نسبت ہے، وہ اس سے پوزیس کرتی ہے، اس کو پوزیشن کہتے ہیں. کسی کی وہ پوزیشن میں، یہ اس کا ہے، یہ اس کی ہے. فلاں شخص کی کتاب، فلاں بچے کی گیند، فلاں بچی کی گڑیا، یہ کا کی کے جو ہم لگاتے ہیں، یا میرا گھر ہے نا، یہ بھی کا کی ہی ہے لیکن وہ اس کو میرے کا گھر نہیں بولتے بلکہ میرا گھر بولتے ہیں اس کو ہمارا گھر. ٹھیک ہے، تو نسبت ہو گئی اس میں پوزیشن کی، کسی چیز کی وہ ملکیت ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق ہے، اس کو کہتے ہیں اضافت. ایک چیز کسی کی طرف اضافت کر رہے ہیں اس کو. اس کے بھی دو حصے ہوں گے، ظاہری بات ہے، کیونکہ مرکب بنتا ہی دو، کم از کم دو الفاظ ہونے چاہیے، دو لفظ، دو اسماء ہونے چاہیے. پہلے والے کو کہتے ہیں مضاف، دوسرے والے کو کہتے ہیں مضاف الیہ. پہلے والے کو مضاف، یہ دو چار دفعہ کہہ لیجئے زبان پہ چڑھ جائے. اردو میں مضاف کہتے ہیں، مضاف، مضاف مضاف الیہ، تو یہ اصل میں مضاف مضاف الیہ ضاد کے ساتھ، مضاف مضاف الیہ. پہلا مرکب اضافی میں مضاف مضاف الیہ ہے. یہ ایک انکمپلیٹ ہے ظاہری بات ہے کمپاؤنڈ، اور اس میں بھی دو پارٹس ہوتے ہیں، پہلے والے کو مضاف، دوسرے والے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مزید کیا
مضاف کے بارے میں ایک دو باتیں یاد کر لیجئے کہ مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی، دو پیش نہیں آتی، جو تنوین والے لفظ بھی ہیں اس کی بھی وہ اضافت گرا دیتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ جب آپ تنوین رکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نکرہ ہے، جبکہ مضاف ہونے کے بعد ایک چیز اگر نکرہ نہ بھی رہے، معرفہ نہ بھی پوری طرح بن پائے تو اس میں کچھ نہ کچھ تخصیص آ جاتی ہے، تو تھوڑی بہت اس میں اس کی نکارت کم ہو جاتی ہے۔ نکارت کا مطلب یہ کہ بالکل ہی اسٹرینج ان نون نہیں رہتی اب بالکل انہرڈ آف آئیڈینٹی نہیں ہے، بالکل ہی وہ کہیں جنگل سے اٹھ کے نہیں آیا، بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ہو گیا۔ تو جب بھی کسی چیز سے اضافت ہو جائے، تعلق ہو جائے، تو اس میں کچھ نہ کچھ ڈیفینٹنس آ جاتا ہے، گو پرفیکٹ نہ بھی ہو تب بھی، اسی لیے اس پر اب تنوین نہیں آئے گی۔ اسی طرح اکثر اس پر ال بھی نہیں آتا، اس لیے کہ جب وہ ویسے ہی اضافت کی وجہ سے معرفہ بن ہی گیا ہے تو اس پر دوبارہ ال لگانے کی کیا ضرورت؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ مطلب بیتن، بیتن یہ نکرہ ہے۔ اب آپ نے کہا یہ بیت کسی شخص کا ہے، بلکہ بیت اللہ کر دیتے ہیں، صحیح، اللہ کا گھر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گھر کعبہ، تو بیتن تھا، بیت اللہ، تو بیتن کے اوپر تنوین تو اس لیے نہیں آ رہی کہ اب یہ خاص ہو رہا ہے، اب یہ بالکل ایک نکرہ نہیں رہا بیتن، یہ اب اس کی اضافت ہو گئی ہے، مضاف الی معرفہ ہو گیا ہے، یہ اب اس کو مضاف بنا دیا گیا ہے معرفہ کی طرف۔ تو آگے اللہ، لفظ اللہ جو ہے اللہ کا نام، یہ بالکل عارف المعارف ہے، سب سے زیادہ معرف ہے نا، سب سے زیادہ معروف نام ہے، تو اللہ کے نام کے ساتھ نسبت اس کی ہو گئی تو اب یہ خود بھی معرفہ ہو گیا ایک درجے میں، پوری طرح نہ بھی ہوتا تب بھی، لیکن یہاں تو ہو گیا پورا معرفہ۔ اب معرفہ ہونے کی وجہ سے اس پر اللہ تو سکتے ہیں لیکن لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب پہلے ہی معرفہ ہو گیا ہے نسبت کی وجہ سے تو دوبارہ اللہ کے معرفہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ معرفہ کی بنانے کی ضرورت تو اس وقت پڑتی تھی کہ جب نکرہ ہو اور بغیر ال کے مبتدا بن نہ سکتا ہو، یہاں اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، ویسے ہی اس کو یہ سٹیٹس حاصل ہو گیا ہے، صحیح ہے، اس لیے ال کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی جب وہ آتا بھی ہے تو اس کی ایک الگ وجہ ہوتی ہے، وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور تنوین اس لیے نہیں آتی کہ اب یہ نکرہ رہا نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جو مضاف الیہ ہے جس کے ساتھ اضافت کیا جا رہا ہے اس کو ہمیشہ مجرور حالت میں پڑھتے ہیں۔ جو تین حالتیں جو ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے، بس خالی آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ لیے کہ مضاف الیہ یعنی جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے وہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اسی لیے آپ کہتے ہیں کتاب اللہ، بیت اللہ، ہی ہے نا، ہاں کے نیچے ہم وہاں پہ زیر لگا رہے ہیں، تو وہ علامت ہے جر ہونے کی۔ خالی وہی علامت نہیں ہے، اور بھی علامتیں ہوتی ہیں جر کی، لیکن ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے نیچے زیر ہو۔ تو بہرحال عموماً آپ کو زیر کے ساتھ یعنی مجرور حالت میں ملے گا، جبکہ مجرور ان کی اور بھی حالتیں ہیں۔ مثال اب اس کی دیکھ لیتے ہیں، جیسے کتاب اللہ، دیکھیے اللہ کی کتاب، اس پر نہ ال ہے اور نہ تنوین ہے، تنوین ہوتا تو یہ نکلہ ہوتا، ال لگاتے تو اس کو معرفہ بناتے، لیکن یہ پہلے ہی سے معرفہ ہے اضافت کی وجہ سے، اس لیے اس پر ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے وہ ال گرا دیا۔ قلم زید، دیکھیے لیکن اللہ ہی کے نیچے زیر ہے، سے مجرور حالت میں ہے۔ قلم زیدن، یہ بھی مجرور حالت میں ہے، زید کا قلم، اس زیر سے جو زیر لگا دیتے ہیں نا، یعنی اس کو مجرور حالت میں بناتے ہیں، اس سے یہ لفظ مل جاتا ہے کا کی کے، جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی آپس میں اضافت ہے، اور ترجمہ کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ زید کا قلم، ورنہ ان دونوں میں نسبت کیسے پتہ چلے گی؟ نہیں پتہ چلے گی۔ تو یہ مضاف الیہ جو ہے اس پہ یہ مجرور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بیت الطالبتی، طالبہ کا گھر، تو یہ زیر سے پتہ چلا کا کی کے، ٹھیک ہے۔ تو بس آج اتنی بات اگر ہم یاد کر لیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک اس میں ایک جملہ چھوٹا سا، ایک دو پوائنٹ شاید اور آگے آ رہے ہیں، وہ دیکھ لیں۔ مضاف ہمیشہ پہلے آئے گا، یہ بات آسانی سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مضاف پہلے آئے گا، پھر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، جیسے موصوف صفت ہوتا ہے، وہ تو ترتیب کی بات ہے، ترتیب ایسے ہی رہے گی، مضاف پہلے آئے گا۔ یہ بات آپ کو پہلے میں نے کہہ دی ہے، وہی ہے کہ مضاف اسٹرکچر اس کا دیکھنے میں یہ لگتا ہے انڈیفینٹ ہے، کیونکہ اس پر ال نہیں آتا، لیکن اصل میں وہ معرفہ ہوتا ہے مضاف ہونے کی وجہ سے۔ اگر معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہو، نکرہ کی طرف ہو رہا ہو تو اس میں تخفیف تو ہوتی ہے، اسی لیے اس میں کبھی کبھی ال آ بھی جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ نکرہ والا تنوین نہیں قبول کرتا، تنوین نہیں آتی۔
تنوین بس نہیں آتی ہے، ذہن میں رکھیے بس اتنی بات. کیا خلاصہ ہوا؟ مرکب اضافی بھی مرکب ناقص کی ایک قسم ہے. اس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں. پہلے حصے کو مضاف، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف وہ چیز ہے کہ جس کی اضافت کی جا رہی ہے کسی ایک ذات کی طرف، کسی اور کی طرف، اور اس میں ایک نسبت ہوتی ہے پوزیشن کی کہ یہ پوزیس کی جاتی ہے دوسرے، یعنی ایک چیز دوسرے کو پوزیس کر رہی ہے. مضاف الیہ اس میں یہ اضافت ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ میری چیز ہے. تو جس چیز کی ہوتی ہے اس کے نیچے زیر لگاتے ہیں، یعنی اس کو مجرور حالت میں پڑھتے ہیں، اس کی جو بھی شکل ہو. اور مجرور پڑھنے میں یہ ہمیں آٹومیٹکلی ترجمہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ گویا اپوسٹروفی ایس کی تک جگہ ہے. بوائز بک، تو وہ اپوسٹروفی ایس سے پتہ چلا کہ یہ کاکی کے معنی میں. بس یہاں پر یہ مجرور ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کاکی کے والا یہاں پہ ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے بس. اور یہ ذہن میں اتنا رکھیں، پھر آگے انشاءاللہ اس کی کچھ اور باتیں اگلے سبق میں پڑھیں گے. صرف میں ہم نے گردانے کی، اور اس میں سے یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اگر دیکھا جائے ماضی کی تو عبدا، عبدا، عبدو، عبدت، عبدتا، عبدنا، عبدتا، عبدتما، عبدتم، عبدتی، عبدتما، عبدتن، عبدتو، عبدنا. تو مضارع میں انہی کے لیے یعبد، یعبدان، یعبدون، تعبد، تعبدان، یعبدن، تعبد، تعبدان، تعبدون، تعبدین، تعبدان، تعبدن، اعبد، نعبد. تو یہ ہو گئی ماضی اور مضارع کی گردان. اور انہی میں اگر ہم کوئی ایک آدھ لفظ آج پریکٹس کے لیے لگا لے بغیر دیکھے ہوئے تو وہ کیا ہوگا. مثلا نصرہ سے اگر ہم لگاتے ہیں تو کیا بنے گا؟ وہ آسان ہے. نصرہ، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا. نصرنا کا مطلب نصرتو، سب کا مطلب کیا ہے؟ نصرہ معنی مدد کرنا. وہ ایک شخص مدد کرتا ہے، وہی لفظ خالی بدل جائے گا، معنی اسی طریقے سے پوری گردان جاری رہے گی. ٹھیک ہے. یہاں وہ عبادت کرتا ہے، وہاں ہوگا کہ وہ مدد کرتا ہے. یعبدو سے اب ینصرو، نصارا ینصرو، ینصرو، ینصران، ینصرون، تنصر، تنصران، ینصرن، تنصر، تنصران، تنصرون، تنصرین، تنصران، تنصرن، انصر، ننصر. ٹھیک ہے. آج ہم یہ ضمیر بلکہ منصوب والی کر چکے ہیں، بلکہ ہے نا، ہاں یہ ہم کر چکے ہیں. تو یہ بھی آسان ہے آپ کے لیے، اس کو ایک دو دفعہ پڑھ لیتے. انا کے ساتھ اگر ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو وغیرہ کی جو گردان ہے اس کے شروع میں انا اگر لگایا جائے، یا انا لگائیں، یا کانا لگائیں، یا لاکننا لگائیں، یا لیتا لگائیں، یا لعل لگائیں، کوئی بھی ان میں سے لگائیں، وہ ایسے ہی آگے جوڑ کے پڑھی جائے گی کہ یہ ایک ضمیر متصل بن گئی، چپک گئی اس کے ساتھ. تو انا ہوا نہیں پڑھیں گے بلکہ انہو، انہما، انہم، انہا، ہیا جو ہے ہا بن جائے گی، انہما، انہن. اب انتا جو ہے وہ انتا یہ کا بنتا ہے، انتا. تو اب کہیں گے ان انتا، ان کا، ان انتا مل کے بنیں گے ان کا، ان کما، کا کما، کم کی کما، کننا، ایسے چلے گا. صحیح ہے. ان کا، ان کما، ان کم، ان کی، ان کما، ان کننا. اور انی، انا، اس میں دونوں نون بھی لکھ سکتے ہیں الگ الگ، اور ملا کے بھی اننی، اننا، دونوں طرح سے جائز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا. اب یہ تو ایک انا کے ساتھ ایک حرف آپ نے لگایا. اگر اسی کو ہم مجرور حالت والی ایک ضمیر لے لیں، اور وہ ہوتی ہے حرف جر، لام مثال کے طور پہ، لام کہتے ہیں نا اس کے لیے، تو اب یہ لگائے تو کیسے ہوگا؟ اس کو بھی ویسے ہی لہو تھا، لا پلس ہوا تو اس کو پڑھیں گے لہو، لا ہوا ملا دیں تو لہو، لہما، لہم. اب وہی ہا کی طرح لا اور ہیا ہے تو لہا، لہما، لہن. پھر انتا وہی کا بن جائے گا، لا کا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لی، لنا، میرے لیے، لی، لنا، چھوٹیا کے ساتھ. دیکھ رہے ہیں آپ یہ سب ایسے، لی، لنا. یا کی نسبت سے اب ہونا تو چاہیے تھا لنی، لنا، یا لئی، لنا. لیکن عربوں کے ہاں یہ بہت اہم بات ہے کہ کوئی بھی چیز جو بولنے میں مشکل ہو، پریشانی ہو، اس کو ادا کرنے میں زبان پہ بھاری بنتا ہو، تو وہ اس کو فوراً تبدیل کر دیتے ہیں. تو چھوٹی یا جب بھی آتی ہے اس کی مناسبت سے کوشش ان کی ہوتی ہے کہ اگر زیر سے بدل جائے تو وہ زیادہ آسان ہے. تو اس کو لائی کی جگہ لی کر دیتے ہیں کہ لئی بولنا زیادہ مشکل ہے، زبان پہ آسان ہے کہ اس کو لی کر دیں. یا کی نسبت سے اس کے نیچے زیر لگا دیا، ورنہ سب پر زبر چل رہا تھا، آخر میں لی کے لیے لگا دیا زیر. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا ہے. اب یہ آپ لکم دینکم ولی دین ہے نا،
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ سب چلتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ الفاظ قرآن میں بہت زیادہ آتے ہیں. تو لا لگا کے معنی اس کے وہی ہیں، اس کے لیے. جیسے اِنَّا کے معنی بے شک، انڈیڈ کے معنی میں اِنَّکا بے شک آپ، اِنَّکُم بے شک تم لوگ، اِنَّہا بے شک وہ. صحیح ہے. لَكَبِيرَةٌ نماز کی طرف اشارہ، اِنَّہا لَكَبِيرَةٌ بے شک وہ نماز بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر ان پر نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. لَكَ لَكُمَا تمہارے لیے، لَكُمْ دِينُكُمْ تمہارے لیے تمہارا دین، وَلِيَ دین اور میرے لیے میرا دین ہے نا. تو لا کے معنی واسطے، لیے، میرے لیے، تیرے لیے. انکا سوری لکا تمہارے لیے، لہما ان دونوں کے لیے. ٹھیک ہے. لہم. جی کتاب الاساسی کا دوسرا حصہ جو چل رہا ہے اس میں ابتدا میں یہ صفحہ بھی تھا جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. یفحص الطبیب المریض، یفحص الطبیب المریض. یفحص کے معنی ہوتا ہے معائنہ کرنا، ایگزامن کرنا، اسیس کرنا. تو ڈاکٹر مریض کا معائنہ کر رہا ہے. یمسک الطبیب السماعہ، یمسک الطبیب السماعہ پکڑا ہوا ہے، ہولڈ کرنا. یمسک کے معنی ہولڈ کرنا، روک لینا، پکڑا ہوا، لیا ہوا ہے. طبیب نے اسٹیتھوسکوپ لیا ہوا ہے. سماعہ سننے کا آلہ، سماعت کا آلہ جس کے ذریعے بہت زیادہ اچھی طرح سنا جا سکے، تو وہی اسٹیتھوسکوپ. المریض ینام علی السریر، مریض بستر پہ سو رہا ہے. یتناول المریض الدواء، اب اس سے آپ کو اندازہ ہوگا یہ تو مضارع کے الفاظ ہیں نا، یفحص، یمسک، یتناول، تو یہ فعل سے شروع ہو رہے ہیں. تو یہ تینوں، پہلا، دوسرا اور چوتھا، یہ فعلیہ جملہ ہے. اب یہ بیچ والا جو ہے المریض، یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے. ال سے پتہ چلا اسم ہے، اور مریض تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں اسم ہے. تو یہ جملہ اسمیہ ہے اگرچہ آگے اس میں فعل آ رہا ہے. تو وہ بات جو میں کہہ رہا تھا کہ بس شروع کس سے ہوتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے، آگے بھلے اس میں فعل آ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. المریض ینام علی السریر، مریض سو رہا ہے بستر پہ. یتناول المریض الدواء، یتناول المریض الدواء ملا کے پڑھیں گے تو کھا رہا ہے، لے رہا ہے مریض دوا. المدرس یمسک القلم، مدرس قلم پکڑے ہوئے، ہولڈ کیے ہوئے. المدرس یمسک الکتاب، کتاب پکڑے ہوئے. یا المدرس یمسک المساحہ، ڈسٹر پکڑے ہوئے. المدرس یمسک الطباشیر، یا چوک پکڑے ہوئے. تو آپ کے لیے آسان ہے کہ کیا پکڑے ہوئے وہی. جی آگے یہ کچھ لکھنے کا طریقہ وہ بتا رہے ہیں. یہ ہم نے پھر پڑھا تھا درس الثامن، 8واں سبق، المائدہ، دسترخوان. تو دسترخوان پہ کیا کیا چیزیں؟ ملعقہ چمچہ، شوکہ، شوکہ کانٹا، فوک کے لیے استعمال کرتے ہیں. سکین چھری. طبق پلیٹ. دورق جگ. کوب کپ کو کہتے ہیں، اسی کو کوب بنا لیا. فنجان پیالی. ملاحہ جس میں نمک ہو، نمک دانی. منضدہ تپائی. ثلاجہ برف بنانے کی مشین گویا، تو ریفریجریٹر. کبریت چھوٹی سی پیکٹ جو ہوتا ہے، ماچس، میچ باکس. صابن، صابن ہے ہمارے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ کچھ پھلوں کے اور سبزیوں کے تذکرے ہیں. فاکہہ، فاکہتن کے معنی پھل، فروٹس. اور نیچے تصویر دیکھیں تو خضروات ہے. خضروات سبزیاں، وہ پھل اور یہ خضروات یہ سبزیاں. خضر کے لٹرل معنی تو سبز ہوتا ہے، سبز. تو سبزیاں، اسی سے ہمارے یہاں سبزیاں ہیں. ہرے رنگ کے لیے خضر استعمال کرتا ہے. خوخ یہ آڑو ہے نا، خوخ. کمثرہ ناشپاتی، بلکہ آلو بخارا زیادہ مناسب ہو شاید خوخ کے لیے. دیکھ لیے گا کہ خوخ جو ہے وہ آلو بخارا شاید ہو زیادہ بہتر اس کے لیے. وہ جو نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، جس میں وہ بادام ہوتا ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا کون ہے دونوں میں سے زیادہ. کمثرہ یہ ناشپاتی، پیر. بازلہ، یہ بازلہ لام پر شد ہے، بازلہ مٹر. بامیہ
جسے ہمارے یہاں بھنڈی کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں اس کے لیے اوکرا یوز کرتے ہیں، لیڈی فنگر بھی یوز کرتے ہیں، آپ جو بھی استعمال کرنا چاہیں۔ فاصولیا، یہ بینز، بڑی بینز چھوٹی بینز دونوں رکھی ہوئی ہیں، فاصولیا جو بینز ہیں لمبی والی اور چھوٹی والی ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ باذنجان، باذنجان بینگن کو بنا لیا انہوں نے، بینگن کو باذنجان بنایا۔ یہ باذنجان فارسی سے لے کر بینگن، برنجل بھی کہتے ہیں ہمارے یہ کامنلی، لیکن ویسٹ میں اس کو زیادہ تر اوبرجین کے طور پہ، یہ سب قسمیں ہیں، ایک ہی چیز کی قسمیں ہیں، اوبرجین کہتے ہیں۔ اور سفید والا ہو تو اس کے لیے ایگ پلانٹ بھی بول دیتے ہیں، تو ایک ہی کے نام ہے سارے، مختلف رنگ سے فرق پڑتا ہے، کبھی کبھی یہاں سفید بھی آتے ہیں۔ کرمب کیبج، گوبھی۔ کوسا، یہ ہمارے لوکی کی قسموں میں سے، وہی لوکی کی بہت ساری قسمیں ان میں سے ایک ہے، یہاں پر بڑے مختلف قسم کے آتے ہیں مختلف ممالک سے۔ کوسا۔ خضروات سبزیاں۔ بکر یمسک السکین، بکر چھری پکڑا ہوا ہے یا پکڑتا ہے۔ بکر یأکل بالشوکہ، بکر کھا رہا ہے فوک سے، کانٹے سے۔ بکر یشرب الماء، بکر پانی پی رہا ہے۔ الماء فی الدورق، پانی جگ میں ہے۔ ھذا دورق فارغ، ھذا اس میں اشارہ مبتدا بن گیا، یہ معرفہ ہے، اور آگے دیکھیے دورق فارغ، دو اسم ساتھ آئے، دونوں کے دونوں واحد ہیں، دونوں کے دونوں مرفوع ہیں، دونوں کے دونوں مذکر ہیں، اور دونوں کے دونوں نکرہ ہیں وداؤٹ ال، تو کیا بنے؟ دونوں موصوف صفت بنے۔ یہ فارغ یعنی خالی جگ ہے، اس کا ترجمہ ہوگا یہ مبتدا ہے، خالی جگ ہے، صحیح ہے، یہ خالی جگ ہے، کیونکہ موصوف صفت یہ مل کے اس کی خبر بنیں گے۔ الملعقۃ والشوکۃ علی المنضدہ، چمچا اور کانٹا تپائی پر ہے۔ بکر یأکل الارز بالملعقہ، بکر چاول کھا رہا ہے چمچے سے، ارز چاول کو کہتے ہیں۔ بکر یقطع الجبن بالسکین، بکر پنیر کاٹ رہا ہے، چیز کاٹ رہا ہے چھری سے۔ الدجاجۃ فی الطبق، چکن پلیٹ میں ہے، تھال میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ ہیں یہاں پہ، چونکہ بہت سارے نئے الفاظ ہیں تو ذرا ان کو ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے۔ مائدہ دسترخوان، ملعقہ چمچا، شوکہ کانٹا، سکین چھری، طبق تھال پلیٹ، دورق جگ، کوب برتن، یہ کپ جس کو کہتے ہیں، پیالی فنجان کے لیے، کوب کپ فنجان پیالی، ملاحہ نمک دانی، منضدہ تپائی، ثلاجہ فریج یا ریفریجریٹر، کبریت وہی ماچس کے باکس، ڈبیا جس طرح سے بھی اس کو، صابون، خوخ آڑو یا آلو بخارا، یہ ان میں سے کوئی ہے۔ خوبانی بھی ہو سکتی ہے، یہ تینوں ایک ہی جیسی شکلوں کے نہیں، آلو بخارا نہیں، وہ لال والا جو ہوتا ہے وہ نہیں، یہ اپریکاٹ جو ہوتا ہے نا، اپریکاٹ وہ خوبانی، خوبانی اس کے لیے زیادہ اچھا لفظ ہے، خوبانی ہوگی یا آڑو ہوگا، ان میں سے کوئی ہے، تو اس کو ذرا دیکھ لیے کون سا والا ہے۔ خوخ یہاں پہ لکھا ہے۔ کمثرہ ناشپاتی، فاکہہ پھل، بازلہ مٹر، بامیہ وہی بھنڈی، فاصولیہ بینز، باذنجان بینگن، فارغ خالی کرم، کیبج، کیبج یعنی گوبھی، پھول گوبھی، کوسا اور خضروات۔ کوسا ہمارے لوکی کے لیے، یہاں پر مختلف اس کی بہت ساری قسمیں ہیں سبزیاں، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر انشاءاللہ باقی دیکھیں گے، یہ آپ پہچانتے ہیں ان میں سے کون سا ہے، ان میں سے بھی آپ کو ان الفاظ کو پہچاننا ہے جو تو بچوں کے لیے ہے، آپ ماشاءاللہ سب ترجمے سے سمجھ رہے ہیں، یہ یاد کر لیں گے، نئے نئے لفظ آپ کے لیے اچھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو یہاں سے انشاءاللہ دیکھیں گے، میں دیکھوں آگے کیا ہے۔
ہاں سبق بس ختم ہو گیا تو اس کو دیکھ ہی لیتے تاکہ یہ بھی مکمل ہو جائے. بکرن یکتب بالقلم، قلم سے لکھتا ہے. اچھا وہ خالی اس سے میچ کرنا ہے، کس کو کہاں لگائیں گے آپ میچ کر سکتے ہیں. بکرن اب میں ترجمہ نہیں کروں گا، آپ خود بآسانی کر سکتے ہیں. بکرن یکتب بالقلم، وہ کہاں جائے گا. بکرن یجلس علی الکرسی، الکتاب فوق المکتب، بکرن یأکل البرتقال. برتقال اورنج کو کہتے ہیں، تو اورنج کھا رہا ہے، کتاب مکتب پر ہے یعنی ٹیبل پر ہے، میز پر. بکر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، بکر قلم سے لکھ رہا ہے. تو ان کو جوڑ لیجئے، انشاءاللہ یہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. جی قصص النبیین میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کی تفصیلات چل رہی ہیں. اجازت دے دی یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی، باوجود اس کے کہ وہ نہیں چاہتے تھے. الی الغابہ، جنگل کی طرف بھی چلے. وفرح الاخوۃ کثیرا، بہت خوش ہوئے بھائی. لما اذن یعقوب لیوسف، جب اجازت دے دی یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے لیے، یعنی یوسف کو لے جانے کی اجازت جب دے دی تو بڑے خوش ہوئے. وذهبوا الى غابۃ، اور وہ چلے گئے غابہ جو جنگل کی طرف، بیابان. وَأَلْقَوْا يُوسُفَ، اور ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو، پھینک دیا یوسف علیہ السلام کو، فی بئر، ایک کنویں میں، فی الغابۃ، جنگل میں. وَلَمْ يَرْحَمُوا، اور ہرگز رحم نہ کیا، رحم نہیں کیا، رحمت نہیں کی، شفقت نہیں کی. یوسف الصغیر، ننھے یوسف پر رحمت نہیں کی، رحم نہیں آیا ان کو. وَلَمْ يَرْحَمُوا يَعْقُوبَ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ، اور رحم نہیں آیا ان کو یعقوب علیہ السلام جو بوڑھے تھے، بڑی عمر کے تھے. نہ چھوٹے پر شفقت کی، نہ بڑے پر رحمت کی. وَكَانَ يُوسُفُ وَلَدًا صَغِيرًا، یوسف چھوٹے بچے ہی تو تھے. وَكَانَ قَلْبُهُ صَغِيرًا، اور ان کا دل بھی چھوٹا تھا. وَكَانَتِ الْبِئْرُ عَمِيقًا، اور بئر، ابھی اس سے پتہ چلا کہ بئر کنواں، یہ عربی میں مؤنث ہے، یہ کانت لائے ہیں، کانت مؤنث کے لیے آتا ہے. تو بئر اور عمیقتن آگے آپ کو صفت سے سمجھ میں آ جائے گا. عمیقتن کہا کہ وہ عمیقہ تھی، گہری تھی، کنواں بہت گہرا تھا. تو البئر یہ بھی مؤنث ہے، مؤنث سمائی. وکانت البئر مظلمہ، اور کنواں اندھیرا تھا، اندھیر یعنی ڈارک تھا، اس میں کافی ڈارکنس تھی، ظاہری بات ہے. وکان یوسف وحیدا، اور یوسف وہاں پر اکیلا تھا، تنہا تھا. ولیکن اللہ بشر یوسف، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یوسف علیہ السلام کو بشارت دی. وقال له، اور ان سے فرمایا، لا تحزن، غم نہ کرو، ولا تخف، اور ڈرو نہیں، ان اللہ معک، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے. وسیکون لک شأن، اور تمہارے لیے ان قریب بڑی ایک شان ہوگی، تمہاری بڑی شان و شوکت ہونے والی ہے. سیحضر الیک الاخوہ، ان قریب آئیں گے تمہارے پاس، الاخوۃ تمہارے بھائی، یہ سارے بھائی جمع کا صیغہ ہے، تمہارے پاس آئیں گے ان قریب بھائی. وتخبرہم، اور تم انہیں خبردار کرو گے، تم انہیں خبر دو گے، تم انہیں بتاؤ گے، یاد دہانی کراؤ گے، بما فعلوہ، اس چیز کے بارے میں جو انہوں نے کیا ہے، وہ جو کام انہوں نے کیا ہے ابھی تمہارے ساتھ، اس کام کی تم انہیں خود خبر دو گے، گھبراؤ مت. ولما فرغوا من شأنہم، جب وہ، یہاں شأن سے مراد کام ہے، جب وہ فارغ ہو گئے بھائی حضرات، ان کے سارے بھائی فارغ ہو گئے اپنے کام سے، یعنی ان کو پھینک چکے. وَأَلْقَوْا يُوسُفَ فِي الْبِئْرِ، جب وہ، اور ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو، پھینک دیا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں. اجتمعوا، تو جمع ہوئے. وقالوا، اور کہنے لگے، ماذا نقول لأبینا، ہم اپنے ابا سے کیا کہیں گے، کیا کہیں ابا سے. قال بعضهم، بعض نے کہا، كان ابونا يقول، ہمارے ابا کہا کرتے تھے، اخاف ان يأكله الذئب، کہ مجھے خوف ہے یہ کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، کسی بھیڑیا کے کھا جانے کا خوف تھا مجھے. فنقول، سو ہم کہیں گے، لہو، ان سے، صدقتا، سچ کہا ابا آپ نے صحیح بات کہی تھی. یا ابانا، اے ہمارے ابا، قد اکلہ الذئب، ہاں اس کو حقیقتاً بھیڑیا نے کھا لیا، آپ صحیح کہا کرتے تھے. وافق الاخوۃ علی ذلک، موافقت کی بھائیوں نے اس پر، یعنی جڑ گئے، اتفاق کر لیا بھائیوں نے اس رائے سے، اس بات پہ.
وقالو اور کہنے لگے نعم ہاں نقول لہو ہم اس سے کہیں گے ابا سے یعنی کہیں گے یا ابانا اے ہمارے ابا قد اکلہ الذئب کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. قال بعض الاخوان بعض بھائیوں نے کہا ولیکن ما آیت ذالک لیکن اس کی نشانی کیا ہے. قالو تو کہنے لگے آیت ذالک الدم اس کی نشانی ہے خون. واخذ الاخوة قبشا تو بھائیوں نے ایک اپنے ریوڑ میں سے ایک دمبا لیا ایک بھیڑ لیا. کبش کہتے ہیں شیپ ایک بڑا دمبا ایک لیا. وذبحوه اور اس کو ذبح کیا. واخذوا اور لے لیا قمیص یوسف یوسف علیہ السلام کے قمیص. وصبغوه اور اس کو رنگ دیا. وفرح الاخوة جدا بھائی بڑے خوش ہوئے. وقالوا اور کہنے لگے الآن اب یصدق ابونا ہمارے ابا اب ہماری تصدیق کر لیں گے یعنی ہماری بات کو سچ مان لیں گے. یہ قرآنی آیت ہے کہ وجاءوا اباہم عشاء یبکون اور آئے اپنے باپ کے پاس شام کے وقت میں عشاء کے وقت میں روتے ہوئے. وقالوا کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے ابا انا ذهبنا نستبق ہم چلے گئے تھے دوڑ لگانے کے لیے یعنی ہم دوڑ لگانے لگے. وترکنا یوسف عند متاعنا اور ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف کو اپنے مال و متاع سامان کی حفاظت پہ. فاکلہ الذئب تو اس کو کھا گیا بھیڑیا. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب اور لگا لائے تھے ان کی قمیص پر جھوٹا خون. وقالوا ھذا دم یوسف اور کہنے لگے یہ یوسف علیہ السلام کا گویا خون ہے. وکان ابوہم یعقوب نبیا ان کے ابا یعقوب علیہ السلام نبی تھے. وکان شیخا کبیرا اور بڑی عمر والے تھے سمجھدار بھی تھے. وکان اعقل من اولادہ اور وہ زیادہ عقل مند تھے اپنی اولاد سے. وکان یعقوب یعرف اور یعقوب علیہ السلام جانتے تھے ان الذئب کہ بھیڑیا اذا اکل انسانا جب وہ کھاتا ہے کسی انسان کو جرحہ وہ اس کو زخمی کرتا ہے. وشق قمیصہ اور اس کی قمیص پھاڑ دیتا ہے. وکان قمیص یوسف سالما جبکہ یوسف علیہ السلام کی قمیص بالکل سالم تھی یعنی اس پہ کوئی پھٹا ہوا نہیں تھی کوئی اس میں کریکس کوئی کٹس نہیں تھے. وقال مسبوغا فی الدم اور وہ خون سے رنگی ہوئی تھی. فعرف یعقوب تو پہچان گیا یعقوب علیہ السلام انہ دم کذب کہ یہ جھوٹا خون ہے کہ وہ یعنی وہ جو خون لگا ہوا ہے وہ دم کذب جھوٹا خون ہے. وان قصۃ الذئب وان قصۃ الذئب قصۃ موضوعہ وان قصۃ الذئب یہ اور یہ کہ بھیڑیے کا قصہ قصۃ الذئب دیکھیے مضاف مضاف الیہ ہو گیا ہے نا. تو بھیڑیے کا قصہ قصۃ موضوعۃ موصوف صفت اس کی خبر بن گئی. جھوٹا قصہ ہے گھڑا ہوا. موضوع گھڑا ہوا ہے قصہ ہے. بھیڑ کا قصہ بھیڑیے کا قصہ گھڑا ہوا قصہ ہے. فقال لاولادی تو انہوں نے اپنی اولاد سے کہا بل هذه قصۃ بلکہ یہ قصہ ہے وضعتموها جو تم نے گھڑ لیا ہے. فصبر جمیل پس صبر کرنا ہی اچھا ہے. وحزن یعقوب علی یوسف حزنا شدیدا اور غم اٹھایا بہت غم زدہ ہوئے یعقوب علیہ السلام یوسف پر بہت شدید غم. ولکنہ صبر صبرا جمیلا لیکن انہوں نے بہترین صبر کیا بہت اچھا صبر کیا. یوسف فی البئر یوسف علیہ السلام کنویں میں. ورجع الاخوۃ الی البیت تو بھائی گھر کی طرف لوٹے. وترکوا یوسف فی البئر وہ تو گھر چلے گئے چھوڑ دیا تھا یوسف کو کنویں میں. واکل الاخوۃ الطعام بھائیوں نے کھانا کھایا. وناموا علی الفراش اور سوئے اپنے اپنے بستروں پر. ویوسف فی البئر اور اس حال میں کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے. ولا فراش ولا طعام نہ ان کے لیے کوئی بچھونا ہے نہ طعام نہ کھانا ہے. ونسی الاخوان یوسف اور بھائی بھول گئے یوسف کو. وناموا اور سو گئے. وما نام یوسف لیکن یوسف علیہ السلام نہیں سوئے. وما نسی احدا اور نہ وہ بھولے ان میں سے کسی کو سب کو یاد کر رہے تھے. وبقی یعقوب اور یعقوب علیہ السلام رہے. یذکر یوسف یوسف کا تذکرہ کرتے یوسف کو یاد کرتے. وبقی یوسف اور یوسف علیہ السلام رہے. یذکر یعقوب اپنے باپ یعقوب کا ذکر ان کو یاد کرتے رہے. یہ ان کو یاد کرتے رہے وہ ان کو یاد کرتے رہے. وکان یوسف فی البئر اور یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے. وکانت البئر عمیقۃ اور کنواں
بہت گہرا تھا. وکانت البئر فی الغابہ، اور کنواں جنگل میں تھا. وکانت الغابۃ موحشۃ، اور غابہ یعنی وہ کنواں جس غابہ میں تھا یعنی جس جنگل وغیرہ میں تھا، بیابان میں تھا، وہ ایسا وحشت زدہ تھا، یعنی یہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں تھا. وَكَانَ ذَلِكَ فِي اللَّيْلِ، اور یہ رات کے وقت کی بات ہے. وَكَانَ اللَّيْلُ مُظْلِمًا، اور رات بھی تاریک. مِنَ الْبِئْرِ إِلَى الْقَصْرِ، وَكَانَتْ، تو اب کنویں سے محل تک کیسے پہنچے، بادشاہ کے محل تک. وَكَانَتْ جَمَاعَةٌ، ایک جماعت، ایک گروہ، ایک لشکر، ایک قافلہ، تُسَافِرُ فِي هَذِهِ الْغَابَةِ، اس جنگل سے گزر رہی تھی، سفر کر رہی تھی اس سے ہوتے. وَعَطِشُوا، تو وہ پیاسے ہوئے، فی الطریق، راستے میں. وَبَحَثُوا عَنْ بِئْرٍ، اور وہ تلاش کرنے لگے ایک کنواں، کوئی کنواں. وَرَأَوْا بِئْرًا، تو انہوں نے دیکھا کنواں. فَأَرْسَلُوا إِلَيْهَا رَجُلًا، تو انہوں نے بھیجا اس کی طرف ایک آدمی کو. لِيَأْتِيَ لَهُمْ بِالْمَاءِ، تاکہ وہ ان کے لیے پانی لے آئے. جاء الرجل الى بئر، آیا وہ آدمی کنویں کے پاس. وَأَدْلَى دَلْوَهُ، ادلا مان لٹکا دینا، ڈال دینا، تو اس نے ڈال دیا اپنا ڈول، اپنا ڈول اس میں ڈال دیا، اپنا ڈول ڈالا. وَنَزَعَ الْدَلْوَ، پھر اس کو کھینچا، جب ڈول کھینچنے لگا. فَإِذَا الْدَلْوُ ثَقِيلَةٌ، تو اچانک دیکھتا ہے کہ یعنی وہ ڈول بڑا بھاری ہے. فَإِذَا الْدَلْوُ ثَقِيلَةٌ، اس سے یہ پتہ چلا کہ دلو جو ہے، دلو ڈول جیسے کہتے ہیں ہماری زبان میں، وہ بھی مؤنث ہے، ورنہ دلو ثقیل ہونا چاہیے تھا. فَإِذَا الْدَلْوُ ثَقِيلَةٌ، مؤنث ہے. الدلو ثقیلۃ، ڈول بھاری ہے، وزنی ہے. ثقیل ہم بھی کہتے ہیں بڑی بھاری، کشش ثقل آپ نے سنا ہے، ثقل وزن کو کہتے ہیں. وَأَخْرَجَهَا، تو نکال لیا اس کو. فَإِذَا فِي الْدَلْوِ غُلَامٌ، تو کیا دیکھتا ہے اچانک. فَإِذَا یہ فا فجائیہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ایسا کرتے ہیں کہ اچانک سے دیکھتا ہے یکا یک کہ وہ ڈول میں غلام ہے، ایک لڑکا ہے. غلام کے معنی لڑکے کے بھی ہوتے ہیں، غلام کے معنی ہمیشہ نوکر کے نہیں ہوتے. ایک لڑکے بھاگتے دوڑتے جو ٹین ایجر ہوتے ہیں لڑکے، بلکہ ٹین ایجر سے کچھ پہلے کے لیے تقریباً 9-10 سال کا بچہ، 12-13 سال تک کی عمر تک کے لڑکوں کو جن کو لڑکا کہتے ہیں، غلام کہتے ہیں ان کو عربی میں. دہش الرجل ونادا، تو دہشت زدہ ہو گیا وہ آدمی اچانک سے. ونادا، اور پکارا. یا بشرا ھذا غلام، ارے بشارت ہو، خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے اس میں. وفرح الناس جدا، تو لوگ بہت خوش ہوئے. واخفوه، اور چھپایا یوسف علیہ السلام کو، اپنے قافلے میں چھپا لیا. ووصلوا الى مصر، اور وہ پہنچ گئے مصر. وقاموا فی السوق، اور کھڑے ہو گئے بازار میں. ونادوا، اور پکارنے لگے. من یشتری هذا الغلام، من یشتری هذا الغلام، کون خریدے گا اس لڑکے کو، کون خریدے گا اس غلام کو. اشترى العزیز یوسف بدراہم معدودہ، خریدا عزیز نے، عزیز مصر نے، یعنی مصر کا وہاں کا گورنر، اس نے خریدا یوسف کو گنتی کے چند درہم کے بدلے میں. بدراہم معدودہ، تھوڑے درہم کے بدلے میں. وباعہ التجار، بیچ دیا تاجروں نے. وما عرفوا یوسف، اور وہ نہ پہچانے یوسف علیہ السلام کو. وذهب به العزیز الى قصره، اور چلے گئے وہ لے کر، عزیز لے کر چلے گیا اپنے محل میں، اپنے قصر میں. ذهب به، جب ذهب کا مطلب ہوتا ہے جانا، اور ذهب به مطلب کسی کو لے جانا، تو لے گئے ان کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو. عزیز لے گئے ان کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو. الی قصرہ، اپنے قصر میں، اپنے محل میں. وقال لامرأتہ، اور کہا اپنی عورت سے، یعنی اپنی بیوی سے. اکرمی یوسف، اکرام کرو یوسف علیہ السلام کا. انہ، بے شک وہ، ولد رشید، کہ وہ ایک ہوشیار سمجھدار لڑکا ہے. ان کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ بہت ذہین سمجھدار بچہ ہے، کہ یہ بہت اچھا بچہ ہے، ذہانت والا ہے، رشید ہے. انشاءاللہ یہاں چھوڑتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.